کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر یہ سنجیدہ سوال خود سے کیا ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ آخر کس سمت میں بڑھ رہے ہیں، جہاں انسانوں کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی دل ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، رشتے مفاد کی ترازو میں تولے جانے لگے ہیں اور اقدار کی جگہ مصلحت نے لے لی ہے۔ یہی کیفیت در حقیقت معاشرتی بگاڑ کی اصل پہچان ہے، ایک ایسا خاموش زوال جو کسی ایک دن میں نہیں آتا بلکہ برسوں کی غفلت، اجتماعی بے حسی اور خود غرضی کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں واضح طور پر متنبہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت قرآنی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، مگر ہم تبدیلی کی ذمہ داری خود پر لینے کے بجائے ہمیشہ حالات، نظام یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس بگاڑ کی بنیاد اس وقت مزید گہری ہو جاتی ہے جب خاندانی نظام کمزور پڑنے لگے، والدین کردار سازی اور فکری تربیت کے بجائے صرف ضروریات زندگی کی فراہمی کو کافی سمجھنے لگے، اور نئی نسل اخلاقی رہنمائی کے بجائے اسکرینوں اور وقتی رجحانات سے اپنی سوچ تشکیل دے۔ اسی پر سوشل میڈیا کا وہ بے مہار استعمال، جہاں اظہار رائے کے نام پر نفرت، فحاشی اور جھوٹی نمائش کو عام کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا سماجی و قانونی ماحول پروان چڑھتا ہے جہاں انصاف طاقت کے تابع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ نتیجتاً معاشرہ اعتماد، برداشت اور رحم جیسی بنیادی انسانی قدروں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس زوال کے اثرات ہمیں جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان، نوجوانوں کی مایوسی و ذہنی انتشار، بزرگوں کی بے توقیری اور انسان سے بے حس ہو جانے کی صورت میں واضح دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ معاشرے کی اصل اصلاح نظام سے نہیں بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح کردار سے ہوتی ہے۔ لہذا اصل سوال یہ نہیں کہ قصوروار کون ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز کہاں سے ہو، کیونکہ معاشرہ کسی ایک فرد یا ادارے کا نام نہیں بلکہ ہمارے رویوں، سوچوں اور اعمال کا مجموعہ ہے، اور اس کی بہتری کی ذمہ داری بھی ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ جب ہم خود احتسابی کو اپنائیں، مفاد کے مقابلے میں اصول کو ترجیح دیں، اختلاف رائے کو دشمنی کے بنانے کے بجائے برداشت اور مکالمے کا سلیقہ سیکھیں، گھروں سے تربیت اور کردار سازی کا عمل از سر نو زندہ کریں، اور اس حقیقت کو دل سے تسلیم کریں کہ ایک اچھا انسان بن جانا ہی دراصل ایک بہتر اور باوقار معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیونکہ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور جب فرد سنورنے لگتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ معاشرہ خود بخود سنورنے کی راہ پر
گامزن ہو جاتا ہے۔ لہذا اصلاح خود کی کرنی چاہیے، اصلاح خود کی کرنا ضروری ہے، اصلاح اپنے اعمال کی کرنا ضروری ہے، اصلاح اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی کرنا ضروری ہے، تربیت اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ آج اگر ہم بھول گئے کہ بچوں کو تربیت کیسے دی جاتی ہے تو دور نہیں کہ ہمارے بچے ہی ہماری زندگی کو اپنے ہی گھر میں تنگ کروا دیتے ہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ سنورنا کہاں سے شروع کی جائے، آغاز کہاں سے کی جائے، شروعات کس چیز کی جائے۔ یہ باتیں دل کو اچھی لگی ہوں، یہ باتیں دل کو اتری ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو اصلاحی اور اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔